کہ اللہ کی پاکی کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے، مخلوق کی پاکی اور خالق کی پاکی، عابد کی پاکی اور معبود کی پاکی میں فرق ہے۔ ہماری پاکی یہ ہے کہ ہم نجاست سے پاک ہوں، گندگی سے صاف ہوں، ہم طہارت حاصل کریں، اس کو ہم انسانوں کے لیے پاکی بولا جاتا ہے۔ مگر یہی لفظ پاکی اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے پاکی کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی مسلمان آپ ہیں، آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ آپ کے یہاں تقریر ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک کا مفہوم کیا ہے؟ تقریریں اتنا سنتے ہو، کبھی یاد کرتے نہیں ہو، مگر ہم لوگوں کا فرض ہے کہ چاہے یاد رکھو، چاہے عمل کرو نہ کرو، وما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف کیا ہے کہ ہم آپ تک بات پہنچا دیں، اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ بہت غور سے تقریر سنا چاہیے۔ اللہ کی پاکی کا مراد یہ ہے کہ اللہ عاجزی سے پاک ہے۔ اللہ بولیے عاجزی سے پاک ہے، نقصان سے پاک ہے، اس کے گرفت سے کوئی بھاگ جائے اس سے وہ پاک ہے۔ اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جس سے وہ پاک ہے۔ دنیا کے سارے انسان اور کائنات کی ساری مخلوق اگر ایک ذرہ جو ہل رہا ہے تو ہلتے ہوئے ذرے کو ٹھہرانا چاہیں تو ٹھہرا نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور ٹھہرا ہوا ہے ذرہ اتنا بڑا جو چھوٹا سا ذرہ، اگر وہ ٹھہرا ہے تو اس کو حرکت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کہ پوری کائنات، پوری مخلوق کتنے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب عاجز ہیں، سب مجبور ہیں، کس کے؟ اللہ سے۔ مگر اللہ کسی کے لیے مجبور نہیں ہے، وہ جو چاہے وہی ہوگا۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں؟ کوئی کائنات کے لوگ جو چاہے نہیں کر سکتے کیا؟ آپ تو آپ، اکیلے تو اکیلے۔ پوری کائنات کے لوگ کسی کام کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم اس کام کو کر ڈالیں گے، اگر اللہ نہ چاہے قطعی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کتنا ارادہ بناتے ہیں آپ؟ کیا سارے ارادے کو آپ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں؟ کتنا ارادہ بنایا ہے آپ نے، کتنے ارادے ٹوٹ گئے؟ تو حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ارادہ جب ٹوٹتا ہے تو میں اسی سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہوں کہ کوئی ہے جس نے میرے بنے ہوئے ارادے کو توڑ دیا۔ تو پھر اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کی، اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اللہ، کیا سمجھے آپ مخلوق کی رسائی اللہ کے نام تک ہے، ذات تک رسائی
مخلوق کی نہیں ہے، صرف نام تک ہے، نام تک بس اللہ کے نام تک آپ کی رسائی ہے. اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو. اللہ کے ذات تک آپ کی رسائی نہیں ہے، اللہ کے نام تک رسائی ہے. مگر اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس کی رسائی اللہ کی ذات تک ہے، وہ حضور سید کائنات مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی رسائی نہیں، اس تک مصطفیٰ جان رحمت کی رسائی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھلا دے. بتائیے کوہ طور پہ ہیں، 40 دن کا چلہ کیے ہیں، عبادت کیے ہیں، روزہ رکھے ہیں، جوتا چپل اتار دیے ہیں، اور رب ارنی کہہ رہے ہیں اے میرے رب تو اپنے آپ کو مجھے دکھلا دیتا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا کہہ رہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. ذرا لفظ پہ غور کیے قرآن کے، لن ترانی فرمایا، خطاب موسیٰ کو خاص طور پر ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا لن یرانی احد، یہ نہیں کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں فرمایا. لن پورا نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا ہوں، بلکہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. تو لن ترانی ہی اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے جو خدا کو دیکھے گی. صرف حضور کی ذات ہے، بس صرف حضور کی ذات ہے کہ جو رب کو دیکھے گی، اور موسیٰ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ رب کو دیکھے. اب آپ بتائیے موسیٰ کلیم اللہ ویسے جلیل القدر پیغمبر بھی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ. اور پھر بھی کرے نہیں، آرے نہیں دکھا. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں دیکھ پاؤ گے، مگر نہیں دکھا. دکھا پھر اصرار، دکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا بہت اصرار کر رہے ہو، اس پہاڑ کو دیکھو، اسی پہاڑ پر میں اپنا جلوہ، اپنی تجلی ظاہر کر رہا ہوں. تجلی دیکھیے، مخلوق کی تجلی کو تو بیان کیا سکتا ہے، مگر اللہ کی تجلی کو پاک ہے اس کی ذات کو، اس کی کون تجلی بیان کرے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہی نہیں، اس کی تجلی کیسے بیان ہو. ہاں فہم سمجھ کے لیے علماء نے اتنی تعبیر فرمایا ہے کہ سوئی کے ناکا جو سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے کروڑواں حصہ، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کا کروڑواں حصہ رب کی تجلی ظاہر ہوئی ہے پہاڑ پر، کوہ طور پر. اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا موسیٰ آپ پہاڑ دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام جب رب کی تجلی وہ دیکھے ہیں تو غش کھا کے گر پڑے، غش کھا کے گر پڑے. تجلی کا ایک کروڑواں حصہ اللہ دیکھے تو وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑواں حصہ کوئی نکال سکتا ہے؟ بڑی بڑی مشینیں جناب والا فیل ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے کلیم، شاعر کہتا ہے غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. موسیٰ علیہ السلام یہاں پہاڑ پہ رب کی تجلی کا سوئی کے ناکے کے کروڑوں حصے برابر دیکھ رہے ہیں. تو غش کھا گئے، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. فصیقہ موسیٰ قرآن کے اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو بے ہوش ہو گیا. اللہ رضا فرماتا ہے جلوہ ہی نہیں دیکھ پایا، جلدی نہیں دیکھ پایا موسیٰ، تم مجھ کو کیا دیکھتا.
ہاں ایک ذات ہے جو مجھ کو دیکھے، وہ صرف میرے محبوب کی ذات ہے، وہ صرف میرے محبوب کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کوئی مجھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ قرآن سے میں نے پوچھا کہ حضور نے رب کو کیسے دیکھا؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ جھپکی ہے نہ پلک نے کجروی لگی، ٹکٹکی لگا کر رب کو دیکھا، دنا فصل فکان قاب قوسین وادنیٰ، قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان، اور یا اس سے بھی کچھ کم کی دوری رہ گئی اس کی دو کمان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ والا تو صرف اللہ کا حبیب ہے جو رب کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کیا حکم ہوا؟ ذات تک رسائی تو صرف سرکار کی ہے، اور ہم کو حکم ہوا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی نام کی تسبیح کرو، نام تک پہنچ جاؤ، بس تمہارے لیے یہی بہت بڑا کام ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے نام تک تم پہنچ جاؤ، اللہ کے نام تک پہنچ جاؤ، اس کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ حضرات، تسبیح عام طور پر جو محاورے میں بولا جاتا ہے، تو میں نے لغوی معنی بتایا کہ آپ کو پاکی، رب کی پاکی، کس سے؟ عاجزی سے پاک، نقصان سے پاک، اونگ سے پاک، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند سے پاک۔ تو معلوم ہوا کہ اونگھانا یہ بھی عیب ہے، نیند بھی عیب ہے۔ اگر اللہ کو اونگ آتی تو جتنی دیر وہ اونگھاتا اتنی دیر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، جتنی دیر وہ سوتا کائنات پڑی پڑی ہو جاتی، یہ چاند سورج سے ٹکرا جاتے آپس میں۔ اس لیے قرآن نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح بیان کیا کر۔ حضرات، اب تسبیح اپنے یہاں جو محاورے بولتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، تسبیح۔ مگر صرف تسبیح نہیں کہتے، تسبیح فاطمی کہتے ہیں اس کو۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، کچھ لوگ سیدہ فاطمہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے، یہ مطلق کو تسبیح جو سیدہ فاطمہ سے اس کو نسبت ہے، تسبیح ہے فاطمی ہے، واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سرکار کے یہاں بہت سے غلام آئے، باندیاں آئیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم کام کرتے کرتے فاطمہ تھک جاتی ہو، جاؤ بابا جان سے کہہ دو کہ کوئی باندی ہوتی دے دیں تو گھر کا کام کر دیا کرے۔ سیدھا فاطمہ آئی تو اتفاق بات سرکار تھے نہیں، پھر لوٹ گئی۔ ام المؤمنین عائشہ سے بتا گئی۔ ام المؤمنین عائشہ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار سے ام المؤمنین عائشہ نے عرض کیا حضور ابھی سیدھا فاطمہ آئی، کہا کس کام کے لیے؟ تو کہا کچھ مقصد ہے ان کا۔ سرکار نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ سرکار اپنے کاشان نبوت سے سیدہ فاطمہ کے گھر، کیسے آئی تھی تم میرے گھر؟ فاطمہ تم کیسے آئی تھی میرے گھر؟ کہا بابا جان سنی ہو کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ کو دے دیتے، گھر کا کام وام کر دیتا، بہت کام کرنا رہتا ہے، یہ چکی پیستی ہوں، بچوں کی تیمارداری ہے، دیکھ بھال ہے، کھانا پکانا ہے، یہ سارا کام ہے، کوئی کنیز ہوئی دینے تھک جاتی ہوں بابا جان، یہ دیکھیے ہاتھ میں دیکھیے نالے پڑ جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتی ہوں، کچھ آپ حضور کو یہ باندھی ہوتی دے دیتے، بابا جان کوئی باندھی دے دیتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، فاطمہ تمہیں باندھی نہیں دوں گا،
اس لیے کہ تمہارا عمل میری امت کی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہوگا. جب میرے امتیوں کی بیٹیاں اپنے گھر بیاہ کے دے جائیں گی اور وہ اگر تم کو آج میں نے دے دیا تو سب میرے امتی کہاں باندھی دے پائیں گے اپنی بیٹی کو جہیز میں, اس لیے میں تمہیں نہیں دوں گا. اللہ, یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ارے اپنی بیٹی کو یہ دے دوں, یہ دے دوں, یہ دے دوں. سرکار سے بڑا کون ہے میاں؟ سرکار نے جناب والا سیدھا فاطمہ سے کہہ دیا فاطمہ تمہیں میں کنیز دے دوں گا. اللہ, کہا بابا کام کرتے کرتے تو تھک جاتی ہوں. تب تو کہا ایک نسخہ ایک کیمیا دے رہا ہوں, کسی کو اپنا لو وہ تھکان مل جائے. کہا کیا ہے؟ تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اور الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو جتنی تھکان ہوگی سب ختم ہو جائے گی, تھکان قریب نہیں ہے. اس تسبیح کا نام کیا ہوا؟ تسبیح ہے فاطمی ہے. اب یہ کس کا رواج یہ ہوا؟ سرکار نے فرمایا تھا سوتے وقت فاطمہ پڑھ لیا کرو اس کو, مگر اب علماء نے استحباباً جناب والا اس کا طریقہ یہ رائج کیا, صحابہ نے اس کو اتنا اپنایا ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں. آج کل لوگ دیکھتے ہیں کتنا سمجھایا جاتا ہے پڑھتے ہیں. امام صاحب سلام سے چپ سن بیٹھے, خاص طور پر عصر کی جب نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اور فجر کی سلام پھیرنے کے بعد کم سے کم 2-3 منٹ امام صاحب اس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. اپنے مسئلہ جانتے کیا ہے؟ مسئلہ سن لیجیے. جن نمازوں کے بعد سنت پڑھنی ہے, جن نمازوں کے بعد سنت پڑھنی ہے, اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جلد سے جلد امام دعا مانگے اور چھوٹی دعا مانگے. اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں پڑھنی ہے اس میں چاہے اتنا طول کرے اور چاہے تکلیف پڑھے. اس لیے جو ہے عصر اور فجر میں ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ جمعہ میں تو حضرت آپ بہت لمبی دعا مانگتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں. 8ویں دن تو بہت شروع سے ملاقات ہوتی ہے, سب سوچتے ہیں کہ 8 دن کم سے کم دعا دے دن کو. ارے اللہ کے واسطے روز آؤ 5 ٹائم آؤ تو چھوٹی سی دعا مانگو جمعہ کی نماز کے بعد چھوٹی سی دعا. لیکن چونکہ 8ویں دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے, میں نے کہا بھائی تو ہفتے بھر کے لیے ان کو دعا دے دوں گا. اس لیے مسئلہ ہے تو اب آپ کیا کرنا چاہیے؟ اسلام امام نے پھیر کیا 3 منٹ 2 منٹ بیٹھے کیوں بیٹھے؟ آپ ٹیوشن بیٹھے نہ رہو, کیا کرو؟ بولو بولو تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھو, انگلیوں پہ تسبیح پڑھو. یہ پورے جو ہیں نا, یہ پورے یہ انگلیوں کے پورے جو ہیں, یہ جناب والا اگر پورا جسم آپ کا اگر عذاب کا مستحق ہوا, عذاب کا مستحق ہوا, مگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہے, تو یہ انگلیاں کہہ دیں گی کہ اللہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ, اس کو بھیج دے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کان سے بھیجا جائے, اللہ اسی کے سہارے آپ بھی جنت چلے جائیں گے, اسی کے سہارے جنت چلے جائیں گے. 3 منٹ کہے برباد کرتے بھائی, چپ کہے بیٹھے رہتے. 33 مرتبہ بولیے بولیے سب لوگ سبحان اللہ, پھر 33 مرتبہ الحمدللہ, پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر اس کے بعد امام صاحب دعا مانگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.